معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، آج کا درس سورۃ الحشر 28واں پارہ ہے، 59 سورہ نمبر ہے، اور سورہ مبارکہ کی آیہ مبارکہ 18۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان نادان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، پس انہوں نے خود کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہ فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ یہ آیات 18 اور 19 سورۃ الحشر 59ویں سورہ مبارکہ ہے، 28واں پارہ ہے۔ بڑی ویسے قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیہ مبارکہ اس میں حکمت، دانائی، اسرار اور رموز ہوتے ہیں، لیکن مختلف آیات مختلف چیزوں کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ آیات کا تعلق احکام سے ہے، کچھ آیات اخلاص پر زور دیتی ہیں، اخلاص کی اہمیت ان کے ذریعے واضح ہوتی ہے۔ کچھ آیات قرآنیہ ایسی ہیں جو سائنس کو ڈسکس کرتی ہیں، جو آپ کے سیاروں کو ڈسکس کر رہی ہیں، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، نباتات کو، حیوانات کو، تو یہ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو عذاب قبر یعنی مرنے کے بعد کے عذاب اور مقامات کو ظاہر کر رہی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو فلسفہ بیان کرتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو انسان کی حیت کو بیان کرتی ہیں، ماہیت کو بیان کرتی ہے کہ انسان کس پروسیس سے نکل کر یہ خوبصورت جوان بنا ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی اصل کیا تھی، اس کی ولادت کیسی ہوئی، اس کا بچپن کیسے تھا، اس کی جوانی کیسی ہے، اور اس کا بڑھاپا کیسا ہوگا، تو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور کچھ آیات روحانیت پر جو ہے گفتگو فرما رہی ہوتی ہیں۔ کچھ آیات میں روحانیت، نور، تقوی، اخلاص، امانت اور دیانت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور آپ حیران ہوں گے، اور مسلمان کو ویسے اس بات پہ حیران تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ قرآن مجید 1450 سال پہلے جس طرح سب کو چیلنج کر رہا تھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن کا مقابلہ اگر کرنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں ان سے مدد بھی لے لو، لیکن حقیقت کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز کر نہیں سکتے کہ قرآن کا مد مقابل، قرآن کی نظیر، قرآن کی مثال قطعاً کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحشر کی آیہ مبارکہ 18 اور 19، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی مشہور احادیث طیبہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے، جس بندہ مومن نے
رمضان کے روزے رکھے، ایمان یعنی وہ صاحب ایمان تھا، مومن تھا، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ارکان اسلام پر ایمان رکھنے والا تھا، مومن تھا، وہ احتساباً، احتساب کے دو معنی، ایک معنی ہے ثواب کی نیت سے اور دوسرا معنی ہے اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے اس نے رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ احتساب لازمی ہے اور اسی احتساب کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور غور کرے ہر انسان، ہر نفس کہ وہ اپنے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ ہم اگر کسی کو کوئی آفیشیل میل کرتے ہیں نا، ایک دفعہ لکھتے ہیں پھر اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں یا نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں یا نہیں، یا جو لکھا اسی کو آگے سینڈ کر دیتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہم بھیج کس کو رہے ہیں۔ اگر اپنے سے کسی بڑے منصب والے کو بھیجتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ اسے چیک کرتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اسی طرح ہم کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس اپلیکیشن کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں کہ کوئی اس میں مسٹیک، سپیلنگ کی مسٹیک نہ ہو، موضوع سے ہٹ کے کوئی بات ایکسٹرا نہ ہو، کوئی بات کم نہ ہو، مطلب جتنی ضرورت ہے اتنی ہونی چاہیے اور ایک سٹینڈرڈ کے حساب سے ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک میل کرتے ہیں تو اس پر غور کرتے ہیں، اگر ہم ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس پر غور کرتے ہیں، اگر ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کس وجہ سے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ہر چیز پر ہم کیا کرتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، رب کے پاس کیا بھیج رہے ہیں، بندوں کے پاس کیا بھیجنا ہے، کیا گفٹ دینا ہے، اس کی حیثیت، اس کی شان، اس کے مقام، اس کے منصب، اس کے سٹیٹس کے مطابق ہم 1000 دفعہ سوچتے ہیں پھر نکلتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے پاس اپنے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس پہ بھی کبھی غور کیا تم نے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ غور کرے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، وہ پیچھے کیا چھوڑ کے آ رہا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ جو پیچھے چھوڑا ہے وہ تو جن کو چھوڑ کے آ گیا وہ اب ان کا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ اپنے لیے کیا کر کے آیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا غالباً جوابی شکوہ میں، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، رب کا نہیں بننا نعوذ باللہ مت بنو، اپنے ساتھ مخلص تو ہو جاؤ، عذاب سے تو بچنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس وقت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ جتنے رشتے ہیں، بلڈ ریلیشن، اس دنیا میں ہمیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے لاکھ ناراضگی سے ہی، لیکن دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں خاندان، فیملی، رشتہ دار پہنچتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کا دکھ بانٹتے ہیں، اس کی پریشانی بانٹتے ہیں، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ وہ بیٹا جس کے لیے پیچھے بہت کچھ چھوڑا، اپنے لیے آگے کچھ نہ بھیجا، صرف اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ فکر کھائے رہی پوری زندگی، پتہ نہیں کل میں مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اس کے لیے نہ میں نے حلال دیکھا نہ میں نے حرام دیکھا، جو ملا جمع کر کے بچوں کے لیے بناتے گئے، اور قیامت کے دن وہ بچے دیکھ کے یفر، قرآن کہتا ہے وہ بھاگیں گے، باپ کو دیکھ کے بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ باپ سے نفرت ہے؟ نہیں، اس لیے کہیں باپ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ یہ قیامت ہے،
یہ ہے روز جزا و سزا۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے ضرور جمع کریں، یہ نہیں جمع نہ کریں، ضرور کریں، لیکن رزق حلال کریں۔ اس کمائی کے وقت یہ ذہن میں رہے کہ کھائے گی میری اولاد اور حساب مجھے دینا ہے اپنے رب کو۔ قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلے دنیا کی خیر مانگی ہے۔ بزنس کرنا ناجائز نہیں ہے، برا نہیں ہے، پیسہ جمع کرنا برا نہیں ہے، دولت حاصل کرنا برا نہیں ہے، اگر جائز ذرائع سے ہو تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کون امیر تھا؟ اور دوسری طرف ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، کنفرم جنتی ہیں حضرت عثمان۔ ہیں کون؟ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں۔ اس تجارت نے انہیں جنت کے منصب تک پہنچا دیا۔ کیوں؟ کہ اسلام کو جب ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی کا مال اسلام کے لیے ہمیشہ وقف رہا، تو وہ آگے کے لیے کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا مال وہ ہے، اگر کپڑے ہیں پہنا اس سے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، ختم۔ کوئی کھانا ہے، کھایا افنیتا، اسے فنا کر دیا، ختم ہو گیا۔ یا وہ جو تم نے آگے بھیجا فابقیتا، اسے بچا لیا، اسے اپنی زندگی میں جو آگے بھیجا اس کو آپ نے محفوظ کر دیا۔ باقی جو تمہارے پاس ہے وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں ہے، وہ تمہاری اولاد کے، تمہارے ورثاء کے۔ ادھر تمہارے جسم سے روح نکلے گئی، ادھر تمہارا نام لوگ لینا جو ہے نا مناسب نہیں سمجھیں گے، میت کہیں گے، میت۔ چودھری صاحب، راجہ صاحب، مغل صاحب کوئی نہیں کہے گا، کیا کہیں گے؟ میت کو غسل دو، میت کو تیار کرو، میت کو جنازہ گاہ کی طرف لے جاؤ، میت کا جنازہ پڑھنا ہے۔ تمہارا نام چھن گیا، تمہاری دولت ختم ہو گئی، تمہارا نخرہ ختم ہو گیا، تمہارا مقام اور منصب ختم ہو گیا، تمہارا وہ جو اکڑ مزاج تھا ختم ہو گیا۔ نہ حرکت کر سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، کہنا چاہتے ہو کہہ نہیں سکتے، بولنا چاہتے ہو بول نہیں سکتے، بتانا چاہتے ہو بتا نہیں سکتے، نام کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کا نام چھن گیا۔ آپ کی دولت جب گھر سے نکلے تو آپ کے گھر سے آپ کا تعلق ختم، مال سے ختم، روپے سے ختم، بزنس سے ختم، منصب سے ختم، مقام سے ختم، ہر ایک چیز سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تعلق۔ اب ساتھ کون رہے گے؟ ساتھ رہے گے دوست، روتے ہوئے کوئی کندھا دے رہا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی کفن سیدھا کر رہا ہے، کوئی چہرے پہ پھول کی پتیاں ڈال رہا ہے۔ جنازہ گاہ میں پہنچ کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد۔ جب جنازہ پڑا تو دور کے دوست بھی چلے گئے، دور کے رشتہ دار بھی چلے گئے، دور کے جاننے والے بھی چلے گئے، کلوز فرینڈ اور فیملی کے ممبران رہ گئے جو جنازے اپنا قبرستان تک ساتھ چلے گئے۔ اور وہاں کیا کیا؟ اپنوں نے ہی گڑھا کھود کے نا، جس کو قبر کہتے ہیں، خوبصورت طریقے سے آرام سے لٹا کے، اوپر پڑیاں اور سلیں رکھ کے، اور اوپر منو مٹی ڈال کے، خوب اوپر سے ہاتھ پھیر کے مٹی کے حوالے کر کے وہ رشتہ دار بھی چلے گئے۔ اب بچا کیا پاس؟ اس کو قرآن بیان فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ بچے گا وہ جو تم نے آگے اپنے لیے بھیجا تھا، جو پیچھے چھوڑا وہ پیچھے رہ گیا، اولاد بھی پیچھے رہ گئی، مال بھی پیچھے رہ گیا، جائیداد بھی پیچھے رہ گئی، دوست بھی پیچھے رہ گئے، احباب بھی پیچھے رہ گئے، سارے تو پیچھے رہ گئے۔ رب نے تو فرمایا تھا آگے کیا بھیج رہے ہو اس پر غور کرو، اور ہم نے اپنی ساری انرجی پیچھے کیا چھوڑنا ہے اس پہ ویسٹ کر دی۔ اور جب قبر میں چھوڑ کے سارے آ جائیں گے تو وہاں جو آگے بھیجا ہوا ہے نا وہ سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال جو ہے نا یہ جسمانی صورت میں قبر میں ظاہر ہوتے ہیں، جسمانی، نماز، تلاوت قرآن، زکوٰۃ،
صدقہ، خیرات، اخلاقیات، یہ سارے جسمانی صورت میں وہاں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو پھر غور فرمائے، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، یہ صرف یہ 12-13 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے، یہ احتساب کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو جج کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ رب تمہارا حساب کرے۔ اپنے آپ پر خود غور و فکر کر لو اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا تمہارا جو ہے نا احتساب کرنا شروع کر دے۔ اب یہ کئی دوستوں کا آڈٹ سے تعلق ہوگا یا حساب دینے کا جو ہے وہ سسٹم ہوگا، حساب رکھنے کا سسٹم ہوگا، تو جب ان کا جن کے نیچے وہ کام کر رہے ہیں، جب وہ بلاتے مہینے بعد کہ ذرا فائلیں اور کاپی اور رجسٹر لے کے آؤ نا، مجھے حساب دو، تو زیرک سے زیرک بندہ بھی جو ہے نا ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے، یار پورے مہینے کا حساب دینا ہے، کوئی 19-20 ہو گیا تو باس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ایک مہینے کا ہے، رب کو جو حساب دینا ہے وہ پوری زندگی کا ہے۔ اور یہاں تو معاملات چل جاتے ہیں، چرب زبان کلرک ہوا نا نکل جاتا ہے، ہوشیار بندہ ہوا تو بھی چکمہ دے کے نکل جاتا ہے، رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے رب کے سامنے حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ سوچے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ کیا ایسا کچھ بھیج رہا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو عرض کرے، یا رب میں یہ لے کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں، رب کو پیش کرنے کے لیے کچھ ہے، رب کو دکھانے کے لیے کچھ ہے؟ آج غور کر لیں، آج غور کر لیں، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب یہ حساب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا پڑ جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو۔ اور اس پہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے کسی CCTV کیمرے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے پتہ ہے کہ کیمرے لگے ہوئے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین موجود ہیں، لکھتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ یہ CD بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری ریکارڈنگ سامنے ہم سکرین پہ ہمیں دکھائی جائے گی، یہ کیا تھا۔ ہاتھ پیر گواہیاں دیسن، چھپیا کچھ نہ ریسی، تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ بھی گواہیاں دیں گے اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، اس کے بعد پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اپنے ہی دشمن بن جائیں، جب اپنے ہی اپنے خلاف گواہی دینے لگ جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ اور کوئی پڑوسی کہے تو آپ کہیں گے اس کو تو دشمنی تھی یار، اب دنیا میں مجھ سے یہ وہ نکال رہا ہے۔ جب یہ ہاتھ گواہی دیں تو کیا کرو گے؟ یہ پیر گواہی دیں تو کیا کرو گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آگے ارشاد فرمائیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو کوئی تم کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، خبیر، خبر ہے اللہ کو، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو رب جانتا ہے، کیوں کر رہے ہو رب جانتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو رب جانتا ہے۔ ایک بڑی بات میں آگے نکل جائے گی، 3 قسم کے لوگوں کو قیامت دن بلایا جائے گا نا، ایک قاری، ایک سخی اور ایک شہید۔ تو اللہ فرمائے گا قاری سے، بتا علم دین دیا تھا، قرات، تلاوت، لہجہ، انداز، حدر، ترتیل سب میں نے عطا کیا تھا، کیا کیا؟ یار اب دن رات قرآن پڑھاتا رہا، دن رات قرآن، تراویاں بھی پڑھاتا رہا، فرائض بھی پڑھاتا رہا، حفظ بھی کرواتا رہا، تفسیر بھی پڑھاتا رہا، حدیث بھی پڑھاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذب تھا، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا اچھا قاری ہے، سو لوگوں نے تجھے کہہ دیا بڑا اچھا قاری ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا مقرر ہے، بڑا اچھا عالم ہے، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا صلوہ، پکڑو اور پھینک دو فی الجحیم، جہنم میں۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا جس نے بڑے مدرسے بنائے ہوں گے، بڑی مسجدیں بنائی ہوں گی، بڑے یتیموں کی شادیاں کروائی ہوں گی، بڑے کنویں کھدوائے ہوں گے، بڑے ویلفیئر اور چیریٹی کے کام کیے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ میں نے دولت دی تھی، کیا کیا؟ عرض کرے گا رب تیرے رستے میں پانی کی طرح پیسہ بہاتا رہا، غریبوں کو بھی دیا، مدرسے بھی بنائے، مسجدیں بھی بنائی،
یتیم بچوں بچیوں کی شادیاں بھی کروائی، ویلفیئر کے کام بھی، چیریٹی بھی، سارا کچھ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، لوگ کہیں بڑے دل والا ہے، لوگ کہیں بڑا نیک ہے، سو تجھے لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑے نیک، بڑے اچھے، بڑے سخی صاحب ہیں، لہٰذا میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو دوستو اللہ فرماتا ہے تنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس پہ غور کیا جائے کہ کس لیے کر رہا ہے۔ الریاء شرک الاصغر، میرے آقا نے فرمایا دکھاوا یہ بھی شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان